دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ ہم دیکھ رہے ہیں غزلیات نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت جو سلیبس بنا ہے یونیورسٹی آف جموں کا میجر اردو کا، اور یہ سلیبس اور یہ غزلیات دوسری یونیورسٹیوں کے یو جی اور پی جی لیول پر بھی شامل ہیں، اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والے، اردو ادب سے شکل رکھنے والے ہر طالب علم کے لیے یہ اہم چیزیں ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جگر مراد آبادی کی غزل، اور اس کا مطلع ہے جگر کو آپ جانتے ہیں کہ جگر ایک استاد شاعر ہیں، باکمال شاعر ہیں، اور یہ غزل جو ہمارے سامنے ہے بظاہر بہت آسان الفاظ میں ہے، سہل ممتنع کے اشعار ہیں، لیکن جب ہم اشعار پہ غور کرتے ہیں تو ان میں بہت جذبہ ہے، ان کے معنی بہت اچھے ہیں، جدت ہے، اور بہت معروف اشعار ہیں اس غزل کے۔ دیکھیے، پہلے میں غزل پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے گا، اور جہاں میری اصلاح کی گنجائش ہو تو ضرور میری اصلاح کریے گا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ قوافی اس کے ضرور آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا، اور تاکہ اس سے مجھے لگے گا کہ آپ کو غزل کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جن دوستوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے گا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آدمی کا آدمی سے ملنا الگ بات ہے، اور دل کا دل سے ملنا ایک الگ بات ہے۔ آئے دن ہم روزگار کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنی ضروریات کے سلسلے میں بہت سے آدمی کو ملتے ہیں، لیکن سب سے دل نہیں ملتا ہے، اور دل بہت کم کسی سے ملتا ہے۔ اگر ہم اسی تناظر میں اس کو دیکھ لیں کہ اگر ہم جہاں ہمارے پیشہ ور لوگ ہیں، ہمارے کلیگز ہیں، اور دوسرے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، سب کے ساتھ دل نہیں ملتا، اور میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر ایک گھر میں 10 یا 15 آدمی ہیں تو سب کے ساتھ آپ دل کی بات نہیں کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ریلیشن میں سب قریبی ہوتے ہیں، گھر میں بھی کسی دو سے انسان اپنے دکھ درد کی بات کر سکتا ہے۔ نہ ہی خوبصورت شعر ہے کہ آدمی تو آدمی کا ملنا الگ بات ہے، لیکن دل کا دل سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایمن فراز کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور اس طرح کے بہت سے اشعار ہمیں اور بھی مل جائیں گے، اور بشیر بدر نے بھی اس طرح کا شعر کہا تھا کہ یہ نئے مزاج کا شعر ہے، یہاں فاصلے سے ملا کرو۔ تو گویا مختلف شعراء مختلف طریقے سے اس کو بڑھتا ہے، اس مضمون کو۔ اگلا شعر دیکھیے جی، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ کہ کتنا آسان سا شعر لگتا ہے، لیکن بڑی بات کہہ دی ہے کہ انسان پہ اگر کسی سے شکوہ ہو، کسی نے انسان کے ساتھ غلط کیا ہو، یہاں لفظ ستم استعمال ہوا ہے، یعنی ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، یا ہم آج کے تناظر میں دیکھ لیں کہ کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے ہوں، کسی کا حق مار لیا ہو، تو انسان سوچتا ہے کہ جب وہ شخص مجھے ملے گا تو میں نے اس کو فلاں یہ کر دینا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے محفل میں۔ لیکن دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اس سادگی سے مجھے ملتا ہے، جب ملتا ہے تو میں سارے ستم جو اس نے مجھ پہ کیے ہیں میں بھول جاتا ہوں، میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ اور ایسا سماج میں ہوتا ہے کہ یا تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ ستم ہوتا ہے، تو جب وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے تو میرے ساتھ غلط کر دیا تھا، اب میں بھی اگر اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا
تو پھر مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ستم تو کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ ملتے ہیں کسی کو تو انہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو وہ بھی یہ شرمندگی ان کی دیکھ کے بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح کا خوبصورت مضمون جو ہے اس میں بیان ہوا ہے۔ جب آپ کو اگر پیپر میں آپ کو تشریح آتی ہے تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اور جگر کو یہ لگا، حالانکہ یہ شعر بھی کافی باندھا گیا ہے اور مختلف انداز میں باندھا گیا ہے، لیکن پھر بھی جگر کے شعر میں تازگی برقرار ہے، نیا کہا گیا ہے۔ جیسے میر تقی میر کا شعر ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یا ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ گویا محبوب کا ہنسنا مسکرانا پھولوں کے ساتھ تشبیہ جو ہے دی جاتی رہی ہے اور دیتے رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑی خوبصورت بات جگر نے کہی ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ میر نے کہا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یعنی جو محبوب کے ہونٹوں کی پنکھڑی ہے وہ گلاب جیسی ہے، لیکن یہاں جگر نے یہ کہا کہ تیری ہنسی جیسے پھول ہیں، نہ کہ پھول جیسی تیری ہنسی ہے۔ تو ایک نئی چیز پیدا کی ہے، اور ممکن ہے کہ شاعر نے پھولوں کو بڑا خوشنوا دیکھا ہو اور تازہ دیکھا ہو، تو شاعر کو لگا کہ واقعی جو ہے میرا محبوب بھی جب مسکراتا ہے تو اس طریقے کا وہ لگتا ہے، بلکہ پھول ویسے لگ رہے ہیں آج جیسے کہ میرا محبوب مسکراتا ہے۔ اور جو میں نے میر کا شعر کوٹ کیا کہ میں نے کہا کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، تو گویا کلی جب مسکراتی ہے تو وہ پھول بن جاتی ہے، تو اس لیے یہ مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے جی کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت کہتے ہیں قیامت کا فتنہ جو ہوگا اس میں شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، فساد ہوگا، خوف ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور وہ ایک سلسلہ ہے، وہ کہیں سے تو چلتا ہے۔ تو شاعر نے یہ سلسلہ جوڑا محبوب کی خوش کامتی سے، اس کے سرو قد سے، لمبے قد سے، کہ تیرا قد جو ہے وہ ایک قیامت ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت کے ساتھ ملتا ہے۔ محبوب کے قد پہ بھی بہت لکھا گیا ہے کہ محبوب کا قد جو ہے وہ قیامت کی مانند ہے، جب وہ محفل میں آتا ہے تو قیامت بپا کرتا ہے۔ تو گویا جگر نے بھی یہی کہا کہ بھئی قیامت میں تو فتنہ ہونا ہی ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ تیرے خوش قامتی قد سے، سرو قد سے جا کے ملتا ہے۔ یہاں تو اپنے قد سے فتنہ برپا کرتا ہے، اور قیامت پر تو حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن تو پھر ایک فتنہ ہوگا ہی کہ دنیا میں جو ہے دنیا کو آرام نہیں ہوگا، ڈر اور خوف ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیے جی، بہت ہی مشہور شعر ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مل کر بھی نہیں ملتے، یعنی آپ کو کوئی شخص مل گیا، آپ اس کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ عشق ہوا ہے، آپ کی چاہت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں مل پائے، آپ اس کو نہیں پا سکے، لیکن دل اسی کے ساتھ جڑ کے رہ جاتا ہے، دل اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی رہیں گے لیکن آپ کے دل کو وہ پسند نہیں ہوں گے۔ تو شاید بہت خوبصورت موضوع تراشا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، یعنی یا تو ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں مل جائے، نہیں ملا تھا، اور اس طریقے سے ملا تھا کہ اس نے دل لے لیا تھا، اور دل اس کو ٹوٹ کے چاہنے لگا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ نہیں ملا۔ اگلا شعر دیکھیے، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہان کے کاروبار سنور جاتے ہیں، یعنی سلجھ جاتے ہیں۔ دنیا کے جو کاروبار ہیں، دنیا میں جو روزگار کا سلسلہ ہے، یہ سنورنے لگتا ہے کب؟ جب ہمیں بے خودی سے ہوش آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو جگر کی زندگی بھی تھی وہ رند تھے، وہ مدہوش تھے، وہ بے خود رہتے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب وہ رندی سے، سرمستی سے انسان باہر نکلے گا تو دنیا کے کام میں کاج کرے گا۔ اور لیکن اس فن سے شعر کو ڈالا گیا ہے کہ یہ آپ بیتی نہیں رہی ہے بلکہ جگ بیتی بن جاتی ہے، کہ دنیا جس طریقے سے بے خودی میں ہے، اور جو دنیا کے کاروبار ہیں
وہ جس وجہ سے سنورے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر ہوش آئے گی تو سنور کے کام کیے جائیں گے، سوچ سمجھ کے کام کیے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کاموں کا کچھ نتیجہ آئے گا۔ دیکھیے جی آخری شعر، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہم سائیگی سے ملتا ہے۔ اب روح اور دل ایک بڑی قریبی چیز ہے، لیکن یہاں بیچ میں لفظ محبت بھی آیا ہے، تو شاید کہتے ہیں کہ روح کو بھی مزہ محبت کا، کہ روح کو جو محبت کا مزہ ملتا ہے۔ اب محبت کا مزہ کیا ملتا ہے، اس پہ تفصیلاً بات ہو سکتی ہے کہ محبت کیا ہے۔ محبت ایک چاہت ہے، محبت کسی کو چاہنا ہے، محبت دو لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ محبت ایسے بھی ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں چاہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ان میں سے بچھڑ جائے، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چاہے اور دوسرا نہ چاہے۔ تو گویا محبت کے کئی رنگ ہیں۔ محبت آپ باپ بیٹے کی ہو سکتی ہے، اپنے بیٹے سے ہو سکتی ہے، ماں سے ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک سرور ہے۔ آپ اگر اپنے چاہنے والے کو کوئی خوشی دیں تو اس میں بھی روح کو ایک سرور ہے۔ اگر آپ کا چاہنے والا جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس میں بھی آپ کو ایک سوز اور ایک ساز ہے۔ تو گویا تفصیلاً اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو روح کو مزہ ملتا ہے محبت کا، یہ اس لیے ہے کہ وہ دل کا ہمسایہ ہے، دل کے پڑوس میں رہتا ہے، دل کے بہت قریب رہتی ہے روح، چونکہ دل ہی چیزیں پسند کرتا ہے، دل ہی چیزیں ناپسند کرتا ہے، دل ہی میں درد ہوتا ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہوتی، اور دل ہی جو ہے وہ کسی پر فدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا دل سے ہی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ بہت کمال کا شعر کہا ہے۔ آپ ضرور اس غزل کو یاد کیجئے گا، کم سے کم 2 یا 3 اشعار تو یاد کرنے ہی کرنے ہیں، اور انہیں کر کے لکھیے گا، چیٹ باکس میں بھی لکھیے گا۔ کسی شعر کی سمجھ نہ آئی ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں آئیے اور ضرور کمنٹ کیجئے گا، اس سے میرا بھی حوصلہ بڑھے گا اور آگے بھی یہ ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔